اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں انسانوں کو اپنی نعمتیں گنوائیں، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الرحمن میں جا بجا ہر ایک دو آیت کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان کی تکذیب کرو گے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز انہیں گن نہیں سکتے، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جو بھی اللہ نے انعامات کیے ہم پر، نعمتیں ہمیں عطا کی، نعمتوں کی بارش کی، ان کی قدر عام طور پہ ہم نہیں جانتے۔ اگر نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدر ہم نے جاننی ہے تو آنکھوں کی قدر، آنکھوں کی نعمت کی قدر اس شخص سے پوچھئے کہ جو نابینا ہے۔ سماعت کی، کانوں کی قدر، سننے کی قوت کی قدر اس شخص سے پوچھئے کہ جو اس نعمت سے محروم ہے۔ زبان کی قدر یا بولنے کی سخت طاقت کی قدر یہ اس شخص سے پوچھئے جو گونگا ہے۔ ہاتھوں کی قدر اس شخص سے پوچھئے جس کے ہاتھ نہیں، اور پاؤں کی قدر اس شخص سے پوچھئے جو لنگڑا ہے۔ میں اور آپ، اللہ نے ہمیں بحمد اللہ تعالی و بفضلہ تمام یہ نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، لہذا مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان کی قدر نہیں ہے۔ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، وہ ان کی صحیح طور پہ قدر جانتے ہیں۔ اور لا قدر اللہ، اللہ نہ کرے اگر ہم سے بھی ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت اللہ چھین لے تو ہمیں بھی یقینی طور پہ صحیح معنوں میں پھر اس کی قدر آئے گی۔ زیادہ دور کی بات نہیں کرتے، اپنی مادی اشیاء کو ہی لے لیں۔ اگر بالکل چھوٹی سی مثال، ایک دن کے لیے 12 گھنٹے کے لیے اگر بجلی منقطع ہو جائے، الیکٹریسٹی نہ آئے، تو پنکھے کی قدر ہمیں معلوم ہوگی، ہوا کی قدر معلوم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرتی اللہ کی جو نعمت ہے پانی، موٹر کے بغیر پانی کا تصور آج کل نہیں، حالانکہ اس دنیا کا لگ بھگ 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس کے باوجود جب بجلی چلی جائے 12 گھنٹوں کے لیے، 10 گھنٹوں کے لیے، تو ہم پانی کو ترسنے لگ جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو نل کو وضو کے لیے کھول کے چھوڑ دیتے ہیں، گپوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، گھروں میں نل کھول کے چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کے نل حوالے کر دیتے ہیں، بچے پانی سے کھیلتے رہتے ہیں۔ اب اس پانی کو پھونک پھونک کے آرام آرام سے اپنے مرتبان میں، برتنوں میں بھر کے سیف رکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے دن بجلی منقطع رہے، 24 گھنٹوں کے لیے، 2 دن کے لیے نہ رہے تو ہمارے پاس اپنی ضروریات کے لیے، پینے کے لیے، راشن کے لیے، پکانے کے لیے پانی میسر نہ ہوگا۔ تو یہ تو ہمارے ارد گرد وفی انفسکم افلا تبصرون، ہماری ذاتوں میں، ہمارے جسموں میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کا خطبہ انہی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت کے حوالے سے، جو کہ آج کی تاریخ سے بھی مناسبت رکھتا ہے، 14 اگست کی تاریخ، یوم آزادی کا دن، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ اس نعمت کا مقابلہ عام طور پہ دیکھا جائے تو کوئی مادی شے نہیں کر سکتی۔ نعمتوں کی قدر میں سے اس نعمت، آزادی کی نعمت کو اگر آپ نے جاننا ہے تو بنی اسرائیل سے جانیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سورۃ البقرہ میں جا بجا اپنی نعمتوں پر اپنے ذکر فرمایا، اور ایک موقع پہ ایک رکوع میں ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اس نعمت کو بھی یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ہم نے تم پر یہ بھی نعمت برسائی، یہ نعمت عطا کی، کیا؟ آزادی کی نعمت، کہ جب آل فرعون، اس کے حواری، لشکری، اس کے ماننے والے سپاہی تمہیں کیا کرتے تھے؟
यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, बहुत बुरा अजाब देते थे। युज़ब्बिहून अबनाअकुम, तुम्हारे बच्चों को ज़िबा कर देते थे। वयस्तहयून निसाअकुम, और तुम्हारी बच्चियों को ज़िंदा रहने देते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी तुम्हारे लिए आजमाइश थी। तो ऐ बनी इसराइल, तुम इस नेमत को भी याद करो कि अल्लाह ने बनी इसराइल तुम लोगों को क्या किया, आले फ़िरौन से निजात दी। और यहूद, कुरान मजीद ने जो उनको टाइटल दिया था अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, तमाम ज़माने में, तमाम आलम में तुमको सब पे फजीलत हासिल है। जब अल्लाह की नेमतों की ना कदरी की ना शुक्री की, तो अल्लाह ने ये टाइटल छीन कर इस उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। फरमाया कुंतुम खैर उम्मती, अब सबसे बेहतरीन उम्मत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि इस नेमत की कदर उस ज़माने में तो उन्होंने नहीं की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हम देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो यहूदी लोग आशूरा का 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते। पूछने पे मालूम हुआ कि इस दिन हमें अल्लाह ने आले फ़िरौन से निजात दी थी, हमें आज़ादी दी थी। इस आज़ादी के शुक्राने के तौर पे 10 मुहर्रम का, यौम आशूरा का हम यहूदी लोग क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं शुक्राने के तौर पे। इस लिहाज से अगर तसव्वुर किया जाए, मुझे और आपको भी अल्लाह ने आज़ादी की नेमत अता फ़रमाई। हमें भी मुल्क पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह ने मुमलिकत पाकिस्तान इस्लामी मुमलिकत अता फ़रमाई, जहाँ खुल के आज़ादाना तौर पे हम अज़ान दे सकते हैं, दावत दीन का काम कर सकते हैं। अल्लाह के अहकाम किसी हद तक अपनी ज़ात के लिहाज से या इज्तिमाई सोसाइटी के लिहाज से, हुकूमती लेवल का ना सही लेकिन सोसाइटी के लिहाज से मैं और आप किसी हद तक अल्लाह के अहकाम को नाफिज कर सकते हैं। लेकिन जब मौका आता है इस दिन को सेलिब्रेट करने का, मनाने का, यहूदियों ने अपना दिन कैसे मनाया, उस तालीम के तहत जो तालीम मेरे लिए और आपके लिए थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया यहूदियों से, नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम मूसा के ज़्यादा कुर्बत वाले हैं, ज़्यादा हकदार हैं, इस बात के ज़्यादा हकदार हैं कि हम इस खुशी को सेलिब्रेट करें, मनाएं और हम इस दिन रोज़ा रखें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 और 10 मुहर्रम के रोज़ा रखने आपने तालीम इरशाद फरमाई। तो मालूम हुआ कि जिसने आज़ादी या आज़ादी को मनाना, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक तरह से सुन्नत है, लेकिन तरीक़ा वो है जो हमारे लिए था वो यहूदी करते हैं। वो क्या करते हैं, आशूरा का रोज़ा रखते हैं जब उन्हें आज़ादी मिली। मैं और आप क्या करते हैं, बाजे बजाते हैं, खुद नहीं बजाते, लेकिन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयती, तुम में से हर कोई मस्ऊल है, उससे पूछा जाएगा। तुम्हारे बच्चों के पास जो पैसे थे तुम्हारी जेब से गए थे। आगे ये बात हदीस में आएगी कि मिज़मार या जो बाजे हैं ये शैतानी आलात है, तो लिहाजा इस बारे में मुझे और आपको फ़िक्र करनी चाहिए। मनाना ही है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक रोज़ा रख के मनाइए, या 2 नफल शुक्राने के पढ़ लीजिए, कुरान मजीद की जो है तिलावत ज़्यादा करिए आज के दिन, तो ये सही मानों में इसको मनाने का हक़ है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मिशन अता फ़रमाया था, एक मिशन तो दावत का था, तौहीद का, या क़ौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, जो तमाम अंबिया को अल्लाह ने अता फ़रमाया। दूसरा मिशन था कि फ़िरौन से मुतालबा करना अन अरसिल मअना बनी इसराइल, कि बनी इसराइल जिनको तुमने ग़ुलाम बनाया हुआ है। बनी इसराइल कौन है, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब पहले आप हज़रात के इल्म में है। याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल, उनके बच्चों से जो 12 बेटे थे उनसे जो आगे नस्ल हुई उसे क्या कहते हैं, बनी इसराइल, यानी याकूब की औलाद। तो ये मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आमद से जो है इनका सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन करते करते बिला आखिर इनको ग़ुलाम बना दिया गया, इन बनी इसराइल को, याकूब अलैहिस्सलाम की आगे की नस्ल को, जो आगे की औलाद थी। तो फरमाया कि अन अरसिल मअना बनी इसराइल, अल्लाह की तौहीद को भी कबूल करो मेरे साथ, मेरे जो बनी इसराइल मेरी कौम के लोग हैं। अन अब्बत बनी इसराइल, बरसगीर की अगर हम बात करें तो हमारा मुल्क कैसे आज़ाद हुआ, तो वैसे तो आप हज़रात जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं मुझसे ज़्यादा तारीफ़ भी जानते इस हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि शायद एक बुज़ुर्ग हमारे यहाँ बैठे हुए उन्होंने शायद पाकिस्तान बनते हुए देखा हो, बाकी जो है सिन्न शऊर किसी को मिली हो, क्योंकि 79 जो है वो वाली बरसी है, 79 साल हो चुके हैं पाकिस्तान आज़ाद हुए। तो लगभग 80 से कुछ ही हज़रात ऊपर है, और जो ऊपर है उनमें से
1% کوئی ہوں گے جو سن شعور کی عمر، یعنی کہ ان کی ایسی عمر جس میں عقل اور شعور تھا یا بلوغت کو تھے، تو وہ شاید 1% حضرات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے شاید پاکستان کے حوالے سے کوئی چیزیں دیکھی ہوں، پڑھی ہوں، سنی ہوں، وگرنہ ہم مجموعی طور پہ جو ہے ہمیں صرف تاریخ کا کسی حد تک پتہ ہے، وہ بھی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا جو جوان حضرات نہیں جانتے ان کے لیے سمجھ لیں۔ بر صغیر میں، ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کب آیا؟ بعض مورخین نے، سیرت نگاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یعنی 10 ہجری کا بھی ذکر کیا کہ پہلی مرتبہ مسلمان یا صحابہ تجارت کی غرض سے بھی جو ہے ان علاقوں میں گئے اور کسی حد تک جو ہے اسلام کا پھیلاؤ ہوا، لیکن صحیح معنوں میں جو باقاعدہ بڑی تعداد میں اسلام کی فتوحات ہوئیں وہ 92 ہجری میں محمد بن قاسم کی آمد سے ہوا، اور وہ قصہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگا۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، راجہ دائر جو سندھ کا حکمران ہے یا وہاں پہ حکمرانی کر رہا ہے، ظالم جابر ہے، اس نے جو مسلمانوں کو جو تجارت کی غرض سے یا کشتی میں سوار تھے انہیں پکڑ کے قید کر لیا۔ انہی میں ایک لڑکی بھی تھی یا ایک عورت خاتون تھی، اس نے یہ آواز بلند کی، واہ حجاجہ ہے، حجاج کو آواز دی۔ بعض نے کہا کہ اس نے لیٹر خط لکھا تھا، اور بعض نے کہا کہ اس نے بلند آواز سے حجاج کو پکارا تھا۔ اس عورت کی آواز کسی طرح حجاج تک پہنچائی گئی۔ ظالم جابر حکمران، صحابہ کا قاتل، صحابہ کو قتل کرنے والا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا، اتنا ظالم جابر، کچھ اس کی خصوصیات بھی ہیں۔ زیر زبر پیش جو قرآن مجید میں اور آپ آج پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کا کارنامہ ہے۔ اس نے زیر زبر پیش قرآن مجید میں یہ لگوائے، اور بھی کئی اچھے معاملات، خوارج سے اس نے مقابلہ کیا، لیکن بالعموم اسے تاریخ ظالم جابر بادشاہ کے نام سے جانتی ہے، یا حکمران، بادشاہ تو نہیں تھا، حکمران مکمل طور پہ تو نہیں بنا، لیکن جہاں تک کہ اس کی حکمرانی تھی وہ ظالم جابر تھا، صحابہ کو شہید کرنے والا شخص تھا۔ لیکن غیرت اتنی کہ جب اس لڑکی عورت کی آواز اس تک پہنچی تو اس نے ہر کسی چیز کو پس پشت ڈال کے محمد بن قاسم جن کی عمر 17 سال تھی انہیں سندھ کی طرف روانہ کر دیا کہ تمہاری بہن کی پکار ہے، صرف ایک بہن کی پکار کے لیے وہاں سے حجاز کی طرف سے یہاں لشکر آتا ہے، اور پھر بالآخر محمد بن قاسم سندھ کو ہی نہیں، سندھ سے لے کر ملتان تک لگاتار فتوحات حاصل کرتے کرتے ملتان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی تاریخ سن 92 ہجری کی ہے۔ آخری جو صحابی کا انتقال ہوتا ہے وہ 110 ہجری ہے۔ گویا کہ محمد بن قاسم کون ہیں؟ تابعی بھی ہیں، صحابہ کی زیارت کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے۔ تو یہ شروع کی ابتدائی طرح، پھر کرتے کرتے مسلمانوں کے عروج و زوال کی بہت ساری داستانیں ہیں۔ جو جنگ آزادی بر صغیر میں ہوئی اس کی باقاعدہ طور پہ جو ابتدا ہوتی ہے وہ یہاں پہ انگریزوں کی آمد ہوتی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے۔ انگریز کیونکہ دور کی سوچتا ہے تو اس نے سوچا کہ معاشی لحاظ سے بر صغیر کا جو علاقہ ہے یہ یہاں پہ بہت کچھ ہمارے لیے موجود ہے، سونا چاندی سب کچھ، معیشت کے حوالے سے ہم مزید جو ہے اسٹرانگ ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد انگریز یہاں پہ رکھتا ہے۔ جب یہاں بنیاد پڑ گئی تو آہستہ آہستہ معیشت کو اپنے کنٹرول میں انگریز نے کر دیا۔ بالآخر مسلمانوں کو مزید پیچھے کی طرف دھکیلتے گئے، اور کسی حد تک ہندو یا سکھ لوگ وہ انہیں بڑی پوسٹیں دی گئیں، تو مسلمانوں سے ویسے بھی خائف تھی یہ قومیں۔ تو بالآخر جنگ آزادی کی جد و جہد شروع ہوئی 1857 میں جد و جہد جو ہے پہلی شروع ہوئی، جنگ آزادی کی جنگ لڑ گئی، لیکن اس میں مسلمانوں کو بہت سارے لوگوں کو ذبح کیا گیا، علماء کو ذبح کیا گیا، یہاں تک کہ بہت سارے مورخین، ان میں انگریز مورخین بھی موجود ہیں۔ ایک نام کا ذکر آتا ہے، ٹامس نامی جو ایک شخص ہے، وہ بھی اپنی جو کتاب ہے اس نے یہ آزادی کی جد و جہد کا جو ذکر کیا، تو یہ ٹامس لکھتا ہے کہ 1864 اور 1867 یہ جو 3 سال تھے مسلمانوں پر انتہائی المناک یہ تاریخ کے رہے ہیں۔ ان 3 سالوں میں لگ بھگ 14,000 علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں علماء نے کیا کردار ادا کیا، تو اس زمانے میں بھی یہ انگریز جو مورخ ہے ٹامس لکھتا ہے کہ ہندوستان کی یہ جو 3 سال یہ انتہائی المناک تھے، اور دلی کی جو چاندنی چوک ہے وہاں سے لے کر پشاور تک جتنے بھی درخت تھے ہر درخت پر مسلمانوں کی لاشیں تھیں، اور وہ لاشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اور یہاں تک کہ اس نے یہ بھی بیان کیا
کہ 14,000 علماء کو لٹکایا ہوا تھا درختوں کے ساتھ، اور ایک دن میں 80 علماء کو شہید کر دیا جاتا تھا، پھانسی دے دی جاتی تھی۔ اچھا، جو ذکر وہ کر رہا ہے وہ کس چیز کا؟ علماء کا۔ عوام تو کٹے، عوام تو پسے، عوام تو شہید ہوئے ہی۔ پھر کہنے لگا کہ دلی کا ہی ایک خیمہ تھا جہاں میں مقیم تھا، مجھے اسمیل آئی، بدبو آئی۔ میں نے خیمے کے پیچھے سے دیکھا تو انگریز جو ہے ان کے فوجی کھڑے ہیں، آگ کا الاؤ بڑک رہا ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور 40 علماء کو کھڑا کیا ہوا ہے، ان کے کپڑے اتارے گئے اور انہیں اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اسی اثنا میں مزید 40 جو جکڑے ہوئے تھے، بندھے ہوئے تھے، ان کو لایا گیا۔ ان علماء سے کہا گیا کہ دیکھو یہ 40 جو ہے علماء مولوی یہ جل رہے ہیں، بن رہے ہیں، اگر تم اپنی جان کی بخشش چاہتے ہو تو تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھے۔ ان میں سے ایک عالم نے بھی گردن نہیں جھکائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان 40 کو بھی ان انگریز سولجرز، سپاہیوں نے اس آگ کے حوالے کر دیا، اور 80 علماء میرے سامنے جل کر راکھ ہو گئے۔ آج بینڈ باجے یا خوشگپیوں میں مصروف رہ کے ہم اس آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہاں دیہات وغیرہ کے معاملات یا ماحول ایسا تو نہیں ہوتا۔ شہروں میں چلے جائیں، کراچی میں چلے جائیں، سیڈیو کی طرف، وہاں آج کے دن بائکوں کی ریس ہوتی ہے۔ جو گردنیں اسلام کے لیے کٹنی چاہیے تھیں وہ گردنیں بائک ریس میں کٹتی ہے۔ کئی ریسوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں، پچھلے دنوں بھی ہوئے، پچھلے سال کا ایک واقعہ، ابھی دو مہینے غالباً ہوئے، اس کا بھی ایک واقعہ ہے۔ بائک ریس میں پوری گردن جو ہے اس لڑکے کی الگ ہو گئی، اس کا جسم پل سے نیچے گر گیا، اس کا گردن دوسری طرف گر گئی۔ تو یہ جو گردنیں تھیں، ہمارا جو خون تھا اسلام کے لیے بہنا چاہیے تھا، ملک و ملت کے مفاد کے لیے بہنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے جوانوں کی موج مستیوں میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کا جو خون ہے وہ شیطان کی خوشنودی کے لیے صرف ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے۔ اسی طرح واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کہیں پر 70 لڑکیاں، 70 خواتین وہ بھاگ رہی ہیں جنگ کی آزادی کے لیے، ہجرت میں بھاگ رہی ہیں، پل پر پہنچتی ہیں، پیچھے سے سکھ یا ہندو، آگے سے بھی سکھ یا ہندو، اور درمیان میں یہ خواتین، یہ بچیاں، یہ لڑکیاں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ تو لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے وہ تو کام آ گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب لڑکیوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان پلوں سے چھلانگ لگا دی۔ 1857 کو جد و جہد شروع ہوئی تھی، یہ زور پکڑتی گئی، بالآخر 14 اگست 1947 جو ہے، جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، قائد اعظم نے اس کو شرمندہ تعبیر کیا۔ 14 اگست 1947 رمضان المبارک کے مبارک مہینے 27ویں شب، اور اکثر علماء کی یہ رائے ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں قطعی طور پہ کہ کون سی شب قدر ہوتی ہے تاک راتوں میں سے، لیکن اکثر علماء کی پھر بھی اس طرف جھکاؤ ہے کہ 27ویں شب وہ زیادہ تر جو ہے کیا ہوتی ہے، وہ شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو یہ مملکت پاکستان ہمیں گفٹ عطا کی، لیکن اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں جس پہ متفق علیہ تاریخ ہے، وہ کیا ہے؟ 10 لاکھ کی قربانیاں۔ بعض نے اس سے زیادہ بیان کی ہیں، لیکن 10 لاکھ جانیں قربان کرنے کے بعد ہمیں یہ ملک حاصل ہوا۔ اور اس کی بنیاد بیس کیا تھی؟ دو قومی نظریہ۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہرگز یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ جتنے رہنے کے والے معاملات کر لو، دنیاوی مفادات کے خاطر معاملات کر لو، لیکن اگر تم سمجھتے ہو تمہارے جو ہے یہ حامی بنیں گے، کسی لحاظ سے تمہارے مفاد کے کام آئیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کی ملت، ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ یہی معاملہ یہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ تھا۔ وہ ہندو ایک طرف مسلمان، ایک رب کو پکارنے والے، اس کے سامنے سر جھکانے والے، اور ایک طرف ہندو جن کی لکشمی دیوی الگ، پیسوں کی ان کی دیوی دیوتا، ان کا معبود باطل الگ، ان کے جو ہے عزتوں کی حفاظت والا معبود الیاذ باللہ الگ۔ 360 بھی شاید ان کے یہاں کم ہے، جو مشرکین مکہ تھے ان کے یہاں 360 کا تصور تھا نا، عام طور پہ تاریخ میں جو ملتا ہے۔ مکہ میں جو خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے تھے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ 360
چھوڑیں, بت بھی چھوڑیں، بلکہ ہر چیز کو جن سے انہیں کوئی منفعت حاصل ہوتی ہے، پروفٹ حاصل ہوتا ہے. کبھی گائے کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، کبھی کسی کتے کو، اس کتے نے جو ہے اگر کسی شخص کو بچا لیا تو یہ جو ہے الیاذ باللہ ہمارا بھگوان بن گیا. ایسے ان کے تصور ہوتے ہیں، ایسے ان کے نظریات اور ان کے زبان سے نکلنے والے کلمات. وہ ہے کہ ان کے سینکڑوں ہزاروں معبود، وہ ہزاروں معبودوں کے سامنے سر جھکانے والے، ادھر مسلمان ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والا. تو یہ ہے دو قومی نظریہ، یہ دونوں برابر ہم سر نہیں ہو سکتے اور نہ رہ سکتے ہیں. مسلمان جس گائے کو ذبح کرتے ہیں، گوشت اس کا کھاتے ہیں، وہیں پر ہندو لوگ نہ صرف اس کی پوجا کرتے، اس کے پیشاب کو جو ہے تبرک کے لیے ملتے بھی ہیں اور اس کو پیتے بھی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے معبود کو کھانے والا ان کا دوست بن جائے؟ الیاذ باللہ ان کا جو باطل معبود جو انہوں نے بھگوان بنایا ہوا ہے، اس کو کھانے والا ان کا دوست کس لحاظ سے بن سکتا تھا؟ اس کے ساتھ معاملات، اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا، اس کا تصور نہیں قائم ہو سکتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، کہ مسلمانوں کا نظریہ ان کی توحید الگ ہے، ادھر توحید کا تصور الگ ہے. کعبے کا پاسبان، صنم خانے کا محافظ، یہ دونوں یکسر الگ ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح مسجد و محراب والے اور مندر والے، آب زمزم اور گنگا کا پانی پینے والے، یہ یکسر مختلف ہیں، یہ الگ الگ ہے. بالآخر قائد اعظم رحمہ اللہ کی انتھک محنتوں کے بعد مملکت خدا داد جو پاکستان ہے، اس کا وجود ہے. اور اس کا نعرہ وہی، اور اس کی بیس کیا تھی، اساس کیا تھی؟ دو قومی نظریہ. اچھا، جو مسلمانوں نے قربانی دی، نہ تو روٹی کے لیے دی کہ انڈیا میں یا بھارت میں ہندو میں ایک روٹی ملتی تھی، پاکستان جائیں گے دو روٹیاں ملیں گی، نہ انہیں کسی راشن پانی یا نوکریوں کی اس لحاظ سے کمی تھی کہ وہاں پہ نوکریاں ہمیں زیادہ ملیں گی. ایسا کوئی تصور نہیں تھا. اصل تصور کیا تھا؟ دو قومی نظریہ، کہ ہم آزادانہ طور پہ اپنے اسلام کے لحاظ سے صحیح معنوں میں اس کی پیروی نہیں کر پاتے. بالآخر نعرہ بلند ہوا دو قومی نظریے کا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ ویسے تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. پاک طاہر ستان زمین کو بولتے ہیں، یعنی پاک زمین. اس کا لغوی معنی یہ ہے، لیکن اس کا جو نظریہ تھا اس مفہوم کو لے کر اس کا نعرہ بنایا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ اس کا منشور، دستور، اس کا آئین قرار دیا گیا. یعنی اللہ کی حاکمیت کو اس کو تصور کیا جائے گا اور اس کے لحاظ سے تمام احکام شریعت کے نافذ کیے جائیں گے. اچھا، بعض لوگ اینٹی پاکستان قسم کے لوگ ہیں، یعنی پاکستان کے مخالفت ہیں یا ان کے برین واشنگ کی گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے، یا قائد اعظم نے ایسے ہی سے حاصل کیا، اچھا تھا ہم انڈیا میں ہوتے، ابھی زیادہ اسٹرانگ ہوتے، مضبوط ہوتے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے مسلمانوں کے دلوں میں، دماغ میں بہت سے وسوسے چھوڑتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے منہج پر، یا اس کا جو نعرہ ہے یہ بعد میں ایجاد ہوا، اس بیس پر پاکستان کو آزاد نہیں کیا گیا. لیکن ہم جب قائد اعظم رحمہ اللہ کی تقاریر کو دیکھتے ہیں، 1946 کی تقریر ہے ایک، اس میں انہوں نے فرمایا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ہر مسلمان کے پاس قرآن کا ایک نسخہ ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی رہنمائی خود کرے. علامہ اقبال نے کچھ عرصہ پہلے اسی کو جو ہے اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قائد اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہو، اس سے وہ گائیڈ لے، رہنمائی لے. ہدی للناس، لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اپنی رہنمائی، رہبری وہ خود کرے. 1941 کی تقریر میں ایک جگہ فرمایا ہماری زندگی پر اسلامی اصولوں کا اطلاق اسی طرح ہوتا ہے جس طرح 1300 سال پہلے، یعنی مدینہ کی جو ریاست بنی تھی، اسلامی قوانین، تعزیرات، حدود کا نافذ ہونا، اسلامی شرائع کو جس طرح نافذ کیا گیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اسلامی اصولوں کا اطلاق ہماری ذاتوں پہ بھی ہوتا ہے. گویا کہ آپ کی نیت، جنہوں نے جد و جہد کے، ہمارے اسلاف آبا و اجداد تھے، جنہوں نے قربانیاں دی، اگر ان میں سے جو بات کے کسی طرح بچ بچا کے یہاں پہنچ گئے وہ ہماری جگہ ہوتے تو یقینی طور پہ مکمل اسلام کا نفاذ شاید ہو چکا ہوتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے قربانیاں دی، ہم نے ان کی قربانیوں کو بلا دیا، اور جس بیس کی وجہ سے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو میعراب بھول گئے. اسٹیٹ بینک کی افتتاحی جو تقریب تھی
اس میں انہوں نے فرمایا ہم ایسا نظام معاشی مرتب کرنے جا رہے ہیں جو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اسلام میں کیا انٹرسٹ ہے؟ سود ہے؟ نہیں ہے۔ تو گویا کہ قائد اعظم رحمہ اللہ کے منشا ان کا یہی تھا ان کے ذہن میں یا اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں کہ ہم اس مملکت کو جو بنائیں گے سود سے پاک اسٹیٹ بنائیں گے۔ اب بعد والوں نے عمل نہیں کیا تو کیا یہ غیر اسلامی مملکت ہوگی؟ یہ پچھلے دنوں اتوار کو میں وزیر آباد گیا، وہاں پہ بھی ایک صاحب سے یہ بحث چھڑی رہی کہ بھائی یہ مملکت پاکستان اسلامی مملکت نہیں ہے، یہاں پہ تعزیرات کا نفاذ نہیں ہے، حدود کا کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے اسلام کہتا ہے، لیکن کون ہاتھ کاٹتا ہے؟ زنا پہ کوڑے لگائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ کیا ہے؟ اس کا جواب آپ حضرات بھی سماعت کر لیں۔ میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا میں اور آپ جھوٹ 100% چھوڑے ہوئے ہیں؟ کیا خیانت 100% میں اور آپ چھوڑے ہوئے ہیں؟ کیا مزید جو بدعات ہے، بدعتوں میں ہم ملوث نہیں ہیں کسی حد تک؟ یہ جتنی خرابیاں ہیں جو فسق و فجور ہے، سباب المؤمن فسوق، فسق کیا ہم میں نہیں پایا جاتا؟ ہم مسلمان بھائی کو گالی نہیں دیتے؟ وقتال و کفر، ہم مسلمان بھائی سے قتال نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، یہاں تک کہ باہر تو دور کی بات ہم مسجد میں بھی بعض اوقات لڑائی جھگڑے یا فسق و فجور کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ان معاملات کی بیس پر میں اور آپ غیر مسلم قرار دیے جائیں گے یا ہم کافر بن گئے؟ نہیں، ہم کہیں گے کہ ہم گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ کبیرہ گناہ جو کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا، ان کا جو ہے منہج ہے کہ جو بڑا گناہ کرے گا اسلام سے وہ خارج ہو گیا، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے؟ مرتکب کبیرہ جو بڑا گناہ کرے گا وہ مسلم ہی رہے گا لیکن وہ بڑا گناہ گار کہلائے گا۔ باقی اللہ کی رضا منشا ہوئی، اگر شرک سے وہ پاک ہے تو اللہ اس گناہ کا بھی ہو سکتا ہے بخش دے اور اسے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے، یا اس گناہ کی سزا دے کر بعد میں جو ہے اسے جنت عطا کر دی جائے۔ لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق وہ شخص غیر مسلم نہیں ہوگا جس میں فسق فجور یہ تمام خرابیاں ہیں۔ اسی طرح اس ملک کی بیس بنیاد جو ہے اسلام کے منہجوں اصولوں پر قرارداد مقاصد جو 1949 کو یعنی 2 سال بعد پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ رکھی گئی، اس میں اقتدار اعلیٰ اِذِ الحکم الا للہ، حکم جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق یعنی شریعت کا نفاذ ہوگا اس ملک میں۔ تو یہ تمام جو اصول قاعدے رکھے گئے تھے، گویا کہ ہماری مملکت نے کلمہ پڑھا تھا، میں اور آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم میں خامیاں کوتاہیاں ہیں عملی طور پہ، لیکن ہم غیر مسلم الحمدللہ نہیں ہیں۔ تو ہماری مملکت پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا جو آئین بنایا گیا اس کے لحاظ سے اس کا آئین تمام اسلامی قوانین کے مطابق، اور بعد میں جو ہے تقریباً 22 علماء نے نکات بھی پیش کیے، ان کو بھی آئین کا حصہ بنا دیا گیا اور ان کو مانا گیا، لیکن عملی طور پہ اس چیز کو نافذ نہ کیا جا سکا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مملکت جو ہے غیر مسلم قرار دی جائے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں، میرا تو یہ ارادہ تھا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو بھی موضوع بنایا جائے، شاید اس کا وقت نہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں بھی روایت ملتی ہے، جب آپ کسی جگہ پہ حملہ آور ہونا چاہتے، جب کسی جگہ پہ کسی علاقے میں آپ صحابہ کے ساتھ لشکر لے کے جو تشریف لے جاتے کہ وہاں حملہ کیا جائے گا، فجر سحری کے وقت آپ انتظار کرتے، رات کو ویٹ کرتے، انتظار فرماتے، اگر وہاں سے فجر کی اذان آپ کو سنائی دی جاتی تو آپ صحابہ سے فرماتے چلو واپس چلے۔ فجر کی اذان نہ سنائی دی جاتی تو آپ صحابہ کو حکم فرماتے کہ اب ان پر حملہ ہو جائے گا۔ گویا کہ جہاں سے اذان علی الاعلان ہوتی ہو وہ مملکت اسلامیہ میں داخل ہے کسی حد تک، وہ اس میں کمی کوتاہیاں ہوتی رہیں گی۔ میری اور آپ کی انفرادی اجتماعی ذمہ داریوں میں سب سے پہلے تو انفرادی ذمہ داری آتی ہے، میں اپنے گھر کا مسئول ہوں، مجھ سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری ذات کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، جتنی میرے میں قدرت ہے، طاقت ہے، اس لحاظ سے مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میرے پاس اگر 40 بچے پڑھتے ہیں تو جب تک وہ کلاس میں ہیں، وہ اگر کوئی نازیبہ حرکت، غیر اخلاقی معاملات ہیں ان کے، تو جب تک وہ کلاس میں، ان کا مسئول میں ہوں، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا یہ 40 بچوں میں فلاں بچے نے گالی دی، کیا آپ نے اسے ٹوکا، اس کی تربیت کی؟ کیوں؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر کوئی حکمران ہے پوری مملکت کے بارے میں، اس سے پوچھا جائے گا۔
ایسے ہی ہے. تو لہٰذا کم از کم آپ اپنی ذات پر اپنے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال پر کتنی شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں. اگر اس میں آپ مکمل ہیں، آپ کو یقین ہے کہ فاتقوا اللہ مستطعتم کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں نے کافی حد تک خود پر اور اپنے گھر والوں پر اسلام کو نافذ کیا ہوا ہے، تو اب آپ کا دائرہ وسیع ہو جائے گا. اب آپ سوسائٹی کو دیکھیں گے، پھر کرتے کرتے آپ سیاست میں چلے جائیں، پھر کرتے کرتے آپ جو ہے ملک و ملت کے حوالے سے ان عوام کے بارے میں سوچیں. آج ہر کوئی کہتا ہے حکمران وہ کرپشن ہے، ان میں فلاں ہے، لیکن آیا میری جو ذات ہے وہ کرپشن سے پاک ہے؟ میں اگر دکاندار ہوں، کاروبار میرا ہے، بزنس مین ہوں، تو کیا میں احسان کر کے ان معاملات کو انجام دیتا ہوں؟ کیا مجھ میں جھوٹ جو ہے وہ کلی طور پہ وہ ختم ہے؟ جھوٹ سے میں پاک ہوں؟ جتنی خیانتیں ہیں، دوسرے معاملات ہیں، کیا ان کو شریعت کا نفاذ میں نے اپنے ذات پر اور اپنے ماتحت لوگوں پر کیا ہوا ہے؟ اگر ہے تو پھر مجھے یہ اختیار ہے کہ ہم جو حکمران ان کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، وگرنہ کم از کم اپنی ذات کی اصلاح مجھ پر اور آپ پر لازم ہے. کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے صحیح معنوں میں اسلام شریعت پر مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.